بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 23 و مالیہ، اور اس کے ہم سیکنڈ پارٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں، جو کہ ہم کریں گے سورۃ الصافات سے۔ الصافات صف بستہ۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں مفسرین کی رائے میں ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتے ہیں۔ قطار باندھ کر صف باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اس کی اطاعت کے لیے صف بستہ ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے پر ہر وقت قائم رہتے ہیں۔ اور ڈانٹنے جھڑکنے والوں سے مراد فرشتوں کا ایک گروہ ہے، جو کہ فرشتے آتے ہیں ان مجرموں کے پاس اور نافرمانوں کے پاس، ان کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں۔ اس کی یہ ڈانٹ پھٹکار صرف لفظی نہیں ہوتی، بلکہ آفات اور حادثات کی شکل میں بھی ہوتی ہے جو انسانوں پر نازل ہوتے ہیں۔ ذکر قرآن پڑھنے والوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں اور وحی الہی نازل کرنے والے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی جو نیک انسانوں پر الہامات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور ان کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، اس لیے ان انسانوں کا معبود صرف ایک ہی ہے، وہ حاکم واحد ہے۔ سورۃ الصافات، اس کا انداز جو ہے وہ کچھ اس طرح سے، اس آغاز جو ہے اس انداز سے ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم کی مزید 4 صورتوں کا آغاز بھی بالکل اسی انداز سے ہوتا ہے، یعنی سورۃ الذاریات، سورۃ المرسلات، سورۃ النازعات اور سورۃ العادیات۔ ان 5 صورتوں کے آغاز میں ایک جیسے انداز میں قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بعض مقامات پر مفسرین کے درمیان اشکال پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی مقام پر اگر کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ان قسموں میں فرشتوں کا ذکر ہے، تو بعض دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ ان سے ہوائیں مراد ہیں۔ بہرحال سورۃ الصافات کی ان ابتدائی آیات کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ سورۃ الصافات کے بارے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے اور اس کا انداز سورۃ الحجر اور سورۃ الشعراء سے مشابہت رکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات تیز ردھم اور نمایاں صوتی آہنگ جیسے، یعنی ملکوتی غنا جیسے کہ وہ ردھم ساتر ایک جیسی آیات آتی ہیں، اس طرح سے بھی اس کا ہے۔ ہر گروپ کے اندر ابتدائی زمانے کی ایک صورت بھی رکھ دی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان تینوں صورتوں کی مشترکہ خصوصیات یہ بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ابتدائی زمانے کی ایک صورت بھی رکھ دی ہے۔ اس کی حکمت جو اب تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو جو اب تک ہماری سمجھ میں نہ آئی، کہ فطری طور پر انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے۔ انسانی فطرت کی اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے صورتوں کو ترتیب دیتے ہوئے اسلوب اور مضامین میں تنوع پیدا کیا گیا ہے، تاکہ مسلسل پڑھنے والا اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ مثلا ایک شخص اگر روزانہ قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے تو اسے مسلسل کئی دن تک ایک جیسے اسلوب کے ساتھ ایک جیسے مضامین ہی پڑھنے کو ملیں گے، بلکہ اس کے ذوق و تنوع کے ساتھ تسکین کے لیے مضامین اور اسلوب بدل بدل کر اس کے سامنے آئے ہیں۔ یعنی تذکرہ تو وہی ایک ہے، اللہ کی توحید کا، صبر کی ترغیب ہے، استغفار کی طرف ہے، اذکار کا حکم ہے، نماز کا، حج کا، یعنی جو فرائض ہیں ان کے احکامات ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر پارے میں ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک یہ احکام پہنچائے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے سورۃ الصافات کا، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 5 رکوع ہیں اور 182 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھنے حاضر رہتے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی۔ یقیناً تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس پارے کی آیت توحید بھی یہی ہے، لا حکم ولا واحد، جو مالک ہے آسمان اور زمین کا، اور جو کچھ تم دیکھتے ہو ان دونوں کے درمیان ہے، ان تمام مشرقوں کا۔ ہم نے مزین کر دیا ہے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زیبائی سے، اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان ہے۔ وہ سن نہیں پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں، اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب بھی ہے، سوائے اس کے جو کوئی اچک لے کر کوئی چیز اس کو پیچھا کرتا ہے، ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستفتیہم، ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو کہ ہم نے آسمان میں پیدا کیا، اور اس کو ہم نے پیدا کیا ایک لیزدار گارے سے، جو انسان کی تخلیق کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ آتا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ایک لیزدار گارے سے۔ بلکہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور کیا پہلے زمانے کے ہر آباء و اجداد کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کہیے ہاں، تم اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے، بس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی۔ تو جب ہی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یا ویلنا، ہائے افسوس ہمیں، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے، من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ آج ہدایت کی طرف بلائے جاتے ہیں نا تو ہدایت کی طرف نہیں آتے، اس وقت کس ہدایت کی طرف بھیجے جائیں گے؟ اللہ کے سوا جس کو یہ پکارتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور انہیں ذرا ان کو دیکھو، ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہاں پر تو یہ سوال ہوں گے پھر کہ اب کیوں رکے ہوئے ہو، اب ایک دوسرے سے سوال کیوں نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو تھا نہیں، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو اب ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ صافات آیت نمبر 23 پر ہمارا پارہ کا جو پہلا ربع ہے پارٹ 2 میں یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم آگے کنٹینیو کریں گے اس سورت کی تکمیل تک انشاءاللہ تعالی اپنا پارٹ 2 کو انشاءاللہ۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، ہم خود بھی تو گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ استکبار کرتے تھے، یعنی تکبر کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آئے، اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں علیہ السلام کی۔ اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے گردش کر رہے ہوں گے ان پر خدام، یعنی نفیس شراب کے پیالوں کے ساتھ، بالکل سفید، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے۔ اس میں نہ تو سرگرانی کی کیفیت ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے بہکیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، گویا وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے ہوئے، یعنی کأنہن بیض مکنون، بیض کہتے ہیں انڈے کو،
جیسے ایک چھپا کر رکھا ہوا انڈا ہو. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ کوئی کہنے والا کہے گا کہ کیا اب تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ یعنی اس وقت فرشتے ان سے یہ سوال کریں گے کہ کیا اب اس شخص کو جو تمہارا ساتھی تھا دنیا میں اللہ کے انکار میں، کیا اب اس کو تم دیکھنا چاہو گے؟ تو وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا دوزخ کے عین درمیان میں. وہ پکار اٹھے گا اللہ کی قسم تم کو تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے. اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازماً پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا. تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں سوائے ہماری اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنے چاہیے عمل کرنے والوں کو. بھلا مہمان کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کہتے ہیں کہ ایک کڑوا کانٹے دار جھاڑیوں والا درخت ہے. یعنی زقوم کے برگوبار کھانے کے بعد جب پیاس بھڑکے گی تو پیپ ملا جو پانی ہوگا نا وہ پلا دیا جائے گا، کھولتا ہوا گرم پانی. یعنی زقوم کا کھانا اور کھولتا ہوا مشروب تو ان لوگوں کو ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر دیا جائے گا نا. جیسے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو فوراً اس کو مشروب پلاتے، یہ مہمانی کے طور پر ہوگا. اس کے بعد انہیں ان کے مستقل ٹھکانے یعنی جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. اعاذنا اللہ من ذالک. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انا جعلناها فتنة للظالمین. ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے. دیکھیں یہ وہ درخت ہے جس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے. اب یہاں پہ زقوم کا نام آیا ہے، لیکن جو حضرات جو ہیں تفسیر بیان کرتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے گندم کا اناج کھایا تھا، تو وہ تفسیر میں کہیں پہ ملتا نہیں کہ درخت کس چیز کا تھا. یہاں پہ اب زقوم کا ذکر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلے گا. اس کے خوشے ایسے ہوں گے جسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں. اور پہلے بتا دیا گیا کہ یہ مہمانی کن کی ہوگی؟ فتنہ باز ظالموں کے لیے. پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی میں سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. پھر اس کے اوپر ان کے لیے گرم پانی کا آمیزہ ہوگا. پھر ان کا لوٹ کر آنا ایسا ہی ہوگا جہنم کی طرف، جو کہ اللہ رب العزت نے حکم فرما دے کہ یہ اس کی طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. تو آپ خود دیکھیے کہ ایک کانٹے دار جھاڑی آپ کے منہ میں ایک کانٹا چبھ جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ گرم ابلا ہوا پانی ڈال دیں. وہ جو ایک زخم ہو گیا، ایک چیز چھل گئی اندر سے، اسکن زخمی ہو گیا، سارا کچھ آنتیں وغیرہ کٹ گئی ہیں، گلا کٹ گیا، اس کے اوپر ابلتا ہوا پیپ کا پانی جو ہے وہ پلایا جائے تو استغفر اللہ العظیم. تصور سے باہر باتیں ہیں. اللہ رب العزت نے واضح واضح کر کے لکھ دی ہیں اپنی کتاب میں. تو کون ہوگا بد نصیب جو پھر بھی ظلم کرتا رہے، پھر بھی رب کے ساتھ شرک کرتا رہے، پھر بھی اپنے رب کی طرف نہ لوٹے. تو اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا کر لیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پھر اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں اللہ نے اگر ہدایت نصیب کر دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمارے دلوں کو اسی طرح ثابت قدم رکھے اور اپنے اس کلام کے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ یہاں پہ جو اتنے سخت سخت انجام بتائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ میں رکھے. انہم الفوا آباءہم ضالین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقوش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور ان سے پہلے لوگوں کی بھی اکثریت گمراہ تھی اور ہم نے ان میں اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے. تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. سوائے اللہ کے خاص لوگوں کے. بار بار تذکرہ کس کا آتا ہے؟ اللہ کے خاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اور ہمیں پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، تو ہم کیا ہی اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو قرب عظیم سے، اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا. اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے اسی کے طریقے پر بعد آنے والے میں سے بھی کچھ لوگوں کو، یعنی جو اس کے بعد والے کچھ اور لوگ بھی آئے تھے دوسرے قومیں جو آباد میں، ان کو بھی اسی طرح سے کیا. سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں. سبحان اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجی جا رہی ہے نوح علیہ السلام پر. یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو. اب ان کو محسن کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ خود دیکھیے کہ زندگی جتنی طویل ہے وہ طویل حصہ سارا اللہ کی تبلیغ میں گزرا ہے،
یہ ہیں محسنین کہ رب نے تو احسان کا حکم یہ دیا ہے کہ نیکی کرو، لیکن یہ ہے کہ جتنی زندگی ہے ساری ہی اس نیکی میں لگا دی۔ سبحان اللہ، انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے غرق کر دیا باقی سب کو، اور اسی کی جماعت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھا جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جو ہر طرح سے سلامتی مانگتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ اللہ کی طرف مکمل طور پر بالکل خالص اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہوتا ایسا دل۔ جو ہم الفاظ بیان کرتے ہیں میرے دل میں تو فلاں کی محبت ہے، میرے دل میں فلاں ہے، تو جب تک اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں سب سے زیادہ قائم نہیں کی، اپنے نفس کے اوپر اس کو حاوی نہیں کیا، تب تک قلب سلیم نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جبکہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیا تم لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو کیا تمہارا گمان ہے کہ رب العالمین کے بارے میں کیا تم سوچتے ہو؟ بس اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی، پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں، تو وہ اس سے پڑ گئے، پھر کس طرح سے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا گھسا اور کہنے لگا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر وہ بڑا ان پر ضرب لگاتا ہوا داہنے ہاتھ سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو دائیں ہاتھ سے توڑنا شروع کر دیا تھا ان بتوں کو۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ اس کی طرف آئے دوڑتے ہوئے۔ کون؟ قوم کے لوگ جو تھے وہ آئے جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑنے کے بعد ان کے بتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو شعلوں مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ اس کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ ایک داؤ آزمایا، لیکن ہم نے ان کو انہی کا نیچہ دکھا دیا، اور اب ہم ان سے کہنے لگے کہ اپنے رب کی طرف جانے والوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے تذکرہ کر دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور اب اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دعا اپنے لیے ہم کر رہے ہیں ساتھ میں ہی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دعا کے بدلے سے جب کوئی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا بھی مانگ لے کہ تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور مل جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو پھر کیوں بیٹا کس لیے مانگا کہ آپ کے بعد آپ علیہ السلام جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کی وراثت کیسی ہوتی ہے؟ علم ہی ہوتی ہے۔ اب ان کی نبوت جو تھی وہ آگے کنورٹ ہوئی اور پھر اسی اولاد سے تمام انبیاء جو تھے وہ مزید سلسلہ چلتا آیا۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس آگ سے بھی باہر نکالا، ان لوگوں کے منصوبوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا، اور ہجرت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ السلام کو ہجرت کا بھی اشارہ ہو گیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹے کی دعا فرمائی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اسے صالح بیٹا عطا فرمایا، تو ہم نے اسے بشارت دی ایک حلیم مرتبہ لڑکے کی۔ پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو، اس نے کہا اے میرے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے قابل ہوئے، یعنی تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے، تو پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیکوکار والدین کی اولاد۔ جب والدین اللہ کے مکمل طور پر محسنین بن جاتے ہیں، خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو اولاد میں آٹومیٹکلی ایسی ہی کنورٹ ہو جاتی ہیں تمام عبادات جو ہیں۔ لیکن اولاد کی اپنی محنت بھی شامل ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ صرف والدین کی جو اطاعت ہے وہ اولاد کے بھی کام آئے گی، کیونکہ یہاں پر بیٹے کا دیکھیں کہ صرف وہ انابت کا شوق رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے، تو اسی لیے انہوں نے آگے سے کوئی حجت پیش نہیں کی۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔
کہنے کو یہ بات بہت آسان ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کر گزریے، جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ یہ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلم کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ کی اسی طبیعت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلیم کا خطاب بھی ملا ہے۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے والد نبی ہیں، اور ان کا خواب کسی شیطانی وسوسے کا نتیجہ تو ہو نہیں سکتا بلکہ وحی کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو خواب ہے، آپ اس کے اوپر کوئی قدم نہ اٹھائیے، بلکہ انہوں نے اس کا رد کیا اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے والد محترم کو اس پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ اب باپ بیٹا دونوں کی آزمائش تھی، اور پھر اس کی بجائے کیا اللہ رب العزت نے ان کے لیے بچڑا جو تھا وہ وہاں پہ رکھ دیا اور ان کو نجات دی۔ تو اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بات کرنی کتنی آسان ہے۔ کیا آج ہمیں کوئی ڈاکٹر کہہ دے، کوئی بھی اور کہہ دے کہ میری خاطر اپنی اولاد قربان کرو، ہم تو کسی کی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ کتنے بڑے ظرف کی بات ہے، اللہ کا حکم ہوا، وہ بھی خواب میں ایک اشارہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہودیوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ثابت کرنے کی بہت ساری کوشش کی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تورات میں جا بجا تحریف بھی کی ہے، اور مختلف جگہوں کے نام بھی جو ہیں وہ بھی بدل کر ڈالے ہیں۔ مثلا مروہ کی قربان گاہ کے مقابلے میں انہوں نے فلسطین کی ایک جگہ مشہور جو ہے موریہ رکھ دیا ہے، وہیں پر ایک وادی مکہ ہے، وادی مکہ کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔ کسی طرح سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ قربانی کا یہ واقعہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وادی مکہ میں پیش نہیں آیا تھا، بلکہ فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، تو یہ انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ذکر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ لٹا دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت سے ایک مینڈھا جو تھا اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہ لایا گیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال جانوروں کی قربانی پیش کر کے اسی قربانی کی سنت تازہ کی جاتی ہے۔ اور اگر اس وقت بیٹا قربان کر دیا ہوتا ایک نبی نے، آج ہم بھی ہر سال اپنا ایک بیٹا پیدا کرتے اور ایک بیٹا قربان کرتے اللہ کی راہ میں۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے تمام بنی نوح آدم کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ پھر آگے فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ، تو پھر جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک ذبح عظیم کا فدیہ دیا، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والے مسلمانوں سے، یعنی وہ فدیہ جو دے دیا تھا مینڈے کا، پھر وہ طریقہ ہم نے باقی رکھا۔ اس کا حکم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کچھ لوگوں کو سلام ہوا ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر بھی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی تھے، اور اپنی جانوں پر صلیح ظلم کرنے والے بھی تھے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے باقی تمام پیغمبر جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کا تو تذکرہ نہیں ہے، اینڈ پر آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مبعوث ہوئے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی قوم میں جو تھے بہت سارے انبیاء بھی تھے، یعنی جتنے ہی انبیاء ہیں ان کا ذکر آتا ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہی آگے آئے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو ظلم کرتے رہے، یعنی ہر نبوت کے بعد ایک سلسلہ ایسا شروع ہو جاتا تھا جو کہ کفر کی طرف، شرک کی طرف چل پڑتے تھے، تو پھر اس طرح سے وہ ظلم کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک قرب عظیم سے، اور ہم نے ان کی مدد کی، پھر وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی کتاب ملی تھی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کذالک نجزی المحسنین، جہاں جہاں تذکرہ آتا ہے قربانی کا، یعنی ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت سب سے زیادہ جو فوقیت رکھتی ہے، ہر معاملے میں آ رہا ہے ذکر، تو پھر
وہاں پہ اللہ رب العزت ان کو کیا محسنین کا لقب دے رہے ہیں، اور ان کی جزا جو ہے افضل درجے کی تھی. ان کے لیے افضل درجے کی جو جزا دی گئی وہ کیا ہے کہ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، ان کو کتابیں دی، ان کو غلبہ دیا، اور ان کو اس کرب عظیم سے بھی پناہ دی، یعنی وہ عذاب میں بھی جو تھے منہمک نہیں ہوئے. انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اب الیاس جو ہے وہ جو ہے پیغمبر، یہ بھی جلیل القدر پیغمبروں میں سے آتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی یہاں پہ آتا ہے. اور اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے، اب آگے ان کی نسل میں سے آگے آ رہے ہیں. اس قول لقومہ الا تتقون، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو. بال ان کے بت کا نام یہاں پہ آیا ہوا ہے. بعلم وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، تو انہوں نے اس کو چھٹلا دیا. یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی بھی جو قوم تھی انہوں نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی. چنانچہ وہ سب قیامت کے دن حاضر کر لیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں خالص کر لیا گیا ہو. اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد کے آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو. سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھا. جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی ہیں. پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹخ دیا باقیوں کو، اور جو لوگ تم لوگ گزرتے ہو ان کے کھنڈرات پر صبح کے وقت. استغفر اللہ العظیم. اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے ان کھنڈرات سے گزر کے، جو قومیں جو ہیں پٹخ دی گئی ہیں، جن پر عذاب نازل ہوا، اور رات کو بھی تم اس کے اوپر سے گزرتے ہو، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ان قوموں کو دیکھ کے کس قدر خوف اپنے اندر لے کر آنا چاہیے کہ یہ عذاب کے مستحق ہوئے ہیں، اس لیے آج صرف کھنڈرات بن کے رہ گئے ہیں. اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے قرار ڈالا، تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے، تو اس کو نگل لیا مچھلی نے، وہ ملامت زدہ تھا. تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس کے پیٹ ہی میں رہتا اس دن تک جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ یہی ہوتا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور لوگ اس مچھلی کو ہی ڈھونڈتے رہ جاتے کہ وہ کون سی مچھلی جس کے پیٹ میں ایک نبی قید ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی نجات دے دی تھی. یہاں سے قرآن مجید اس بات کی دلیل ہے، اور اس بات کا وثوق نہیں ہے جیسے لوگ سوا لکھیا ختم وغیرہ کروا کے اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں. وہ کتنے دن رہے تھے اور ان میں سے تسبیح انہوں نے کتنی اوقات میں کی تھی، کتنے وقت میں کی تھی، اور کتنی بار کی تھی، یا کتنے دن رہے، یہ ڈیٹیل یہاں پہ موجود نہیں، ہمیں قرآن مجید میں دی گئی. الحمدللہ جی. یہاں پہ ہمارا پارہ جو ہے سورۃ صافات آیت نمبر 44 پر نصف ہوتا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے آگے. سورہ صافات کے 5 رکوع ہم مکمل کرتے ہیں اس اپنے سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو کنٹینیو کرتے ہیں آگے آیت نمبر 45 سے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں اور وہ خستہ حالت میں تھا. تو ہم نے اس کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگایا. یہ یقطین جو ہے یہ ایک پودا ہے، شجر ہے نا جہاں پہ ذکر آ رہا ہے، تو یقطین کا ایک پودا اگا دیا. اور عربی میں یقطین ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جو کسی تنے پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا رہتا ہے، جیسے کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ کا. اللہ تعالیٰ نے اس بیل کی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اینٹی سیپٹک جو ہوتا ہے ماحول، اس ٹائپ کا سایہ، غذائیت اور مٹھاس سے بھرپور پھل کی صورت میں تینوں بنیادی ضرورتیں پوری کر دی تھیں ان کے لیے. تو وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو بھیج دیا 1,00,000 اس سے زائد لوگوں کی طرف. اس وقت جو قوم تھی وہ 1,00,000 اس سے زائد تھی، ان کی طرف اس کو دوبارہ صحت یاب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر تبلیغ کے لیے ان کو بھیج دیا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں متاع دنیا کی عطا کر دی، اور ایک خاص وقت تک پھر ان کو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے زمین پر آباد کر دیا. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ ہیں؟
خبردار یقیناً یہ لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اللہ کی طرف سے چیلنج بھی تو آتا ہے نا، تو لاؤ تم اپنی کتاب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبتی رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، یعنی وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، پھر وہی تذکرہ کہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو کہ خالص کر لیے گئے ہیں۔ بس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو تم اللہ کے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو ان کو، سوائے ان کے جو خود جہنم میں گرنے والے ہوں۔ اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے، وہ کون ہے؟ اور ہم سب کے سب صفے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے اب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اور ہم تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، وہ ان کی گفتگو دیکھیے کہ وہ کیسے، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کیا اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی سی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، مگر اب وہ ذکر آ گیا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ان قریب یہ جان جائیں گے کہ اور ہماری یہ باتیں پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے ذرا رخ پھیر لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ایک وقت تک کے لیے آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، بس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیجیے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے اور آپ دیکھتے رہیے، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت والا اور اقتدار کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہو تمام رسولوں پر بھی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اور واضح رہے کہ لفظ رب میں مالک اور پروردگار دونوں ہی معنی موجود ہوتے ہیں، جو رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے اور وہ مدبر بھی ہے، وہی رب ہوتا ہے جس کے اندر یہ تمام صفات پائی جائیں، وہ ہے صرف للہ رب العالمین، وہ صرف اللہ ہی ہے جس کے لیے تمام جہان ہے، جس نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جی سورہ صافات ہماری تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 182 پر، اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ پارٹ اس پارے کا تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔